لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ توحید-sunnat.com الا اللہ لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقہ باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وفوق كل ذي علم عليم. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. کیا شان ہے پیارے نبی، حق نے عطا کی سروری. معراج سے دی برتری، بلغ العلا بکمالہ. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک دلالت بت گری. ظلمات تھی جب کفر کی، شرک دلالت بت گری. ایمان کی روح پھونک دی، کشف الدجی بجمالہ. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. اسلام کی دعوت بھی دی، تکلیف بھی اس نے سہی. جس نے دعا دشمن کو دی،
حسنت جميع خصاله ایک دوم دنیا میں مچی آواز آنے لگی ایک دوم دنیا میں مچی آواز آنے لگی پڑھو درود اے امتی صلو علیہ وآلہ. ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف. قابل صلی احترام حضرات علماء، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں اور پردے میں بیٹھ کر سننے والی میری اسلامی مائیں اور بہنیں، آج اللہ تعالیٰ کا بے انتہا احسان اور کرم ہے، یہاں کے نوجوان احباب کی جانب سے بھائی حماد نے دعوت پیش کی اور ان کی پراخلاص دعوت پر آج یہ حاضری ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرمائے. علماء جب بھی ایسے جلسے ہوتے ہیں تو دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مختلف پہلو کو سامنے رکھ کر بیان کرتے ہیں. کبھی کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کی برکتوں کو ذکر کرتا ہے تو کوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے عنوان کو ذکر کرتا ہے. الغرض مختلف عنوان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بیان ہوتا ہے. آج دل میں خیال آیا کہ آقائے مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص وصف جو ممتاز ترین وصف تھا اس پر روشنی ڈالی جائے اور وہ ہے شرم و حیا. ہمارے اس زمانے میں ہمارے اس دور میں انتہائی ضرورت ہے کہ شرم و حیا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے کوٹ کوٹ کے بھر دی تھی اس کو پڑھا جائے، اس کو سنا جائے تاکہ ہماری زندگیوں میں شرم و حیا آئے. ہمارے اس دور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، لوگوں کے حالات اور ماحول کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا مسلمانوں کے یہاں سے شرم و حیا کے جنازے نکل گئے. نہ بڑوں کو چھوٹوں کی کوئی پرواہ، نہ چھوٹوں کو بڑوں کا کوئی اکرام احترام، کوئی شرم و حیا نہیں. نہ پڑوسی کا خیال کرنے کے لیے تیار ہے، نہ محلے والا اپنے محلے والوں کی کوئی فکر کرنے والا. کسی کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ لوگوں نے شرم و حیا کے جنازے نکال دیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا، اللہ اکبر. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اور عائشہ ازواج مطہرات میں سے وہ بیوی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود بیان کرتے ہیں
دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ خواب میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوصاف بتلائے جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی صبح ہوتی ہے ایک عورت کے سامنے رات کو دیکھے ہوئے اوصاف بیان کرتے ہیں. علماء لکھتے ہیں کہ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں ایک عورت کے اوصاف دیکھتے ہیں. جب صبح ہوئی تو ایک بڑھیا کو بلایا اور ان کے سامنے یہ سارے اوصاف بیان کیے کہ میں نے رات کو خواب میں ان اوصاف کی ایک عورت دیکھی. تو وہ بڑھیا عورت نے فوراً کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس اوصاف کی عورت آپ کو خواب میں بتلائی گئی یہ تو آپ کے چہیتے ساتھی ابو بکر صدیق کی بیٹی ہے، یعنی یہ تو عائشہ ہے اور عائشہ کے اوصاف آپ کو بتلائے گئے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں بتلایا کہ اے نبی اس عورت کے ساتھ تمہارا ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں. وہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں جو شرم و حیا تھی اس کو بیان کرتی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا تھی کہ مدینہ کی کنواری جوان بچیوں کی آنکھوں میں بھی وہ شرم و حیا نہیں تھی. اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی شرم و حیا. اب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہے کہ حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا تھی جو مدینہ کی کنواری بچیوں کی آنکھوں میں بھی نہیں تھی. آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں میں کتنی شرم و حیا تھی. ابھی میں کچھ دنوں پہلے ایم پی برہان پور میں تھا. آپ کو تعجب ہوگا کہ جمعہ کی نماز سے پہلے وہاں کے امام صاحب کھڑے ہوئے، ان کے ہاتھ میں ایک روکا تھا. اس روکے کو لے کر کھڑے ہوتے ہیں اور بڑے درد افسوس کے ساتھ اعلان کرتے ہیں کہ میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ روکا پڑھنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں اور یہ روکا آپ ہی مصلیوں میں سے کسی نے لکھ کر بھیجا ہے. اس روکے میں لکھا ہوا تھا کہ مولانا ہمارے شہر کی جوان مسلمان بچیاں غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، آپ اس عنوان پر بیان کریں. ہم گجرات کے رہنے والے ذرا اس موضوع پر سوچیں کہ آیا مسلمانوں کی جوان بچیوں کے بھاگ جانے کے واقعے اور مسلمانوں کی بچیوں کے بھاگنے اور عورتوں میں شادیوں کے قصے کیا یہ تنہا ایم پی کا مسئلہ ہے؟ یہ آج ہمارے دیہاتوں میں آئے دن روزانہ بننے والے واقعات اور روزانہ بننے والے قصے. وجہ اس کی کیا ہے؟ کیونکہ سماج اور معاشرے میں جو شرم و حیا ہونی چاہیے تھی وہ نکل گئی. اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج مسلمانوں کی جوان بچیاں اپنے تو اپنے غیروں کے ساتھ بھاگ رہی. بہت سوچنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں کہ ہم ماحول کی فکر کریں اور ماحول بنانے کی محنت کریں. میں مبارکبادی دیتا ہوں ہمارے نوجوانوں کو جنہوں نے ماشاءاللہ محنت کی کوشش کی تاکہ لوگوں کے سامنے یہ باتیں آئیں. انہوں نے محنت کر کے پروگرام ترتیب دیا. اللہ تعالیٰ ان تمام نوجوانوں کو قبول فرماتے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شرم و حیا کو بیان کرتی ہے. اللہ اکبر. وہی اما عائشہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصف بیان کرتی ہے. آپ خود نقل فرماتی ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہے
کہ جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے شرم کرتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں آخر کیا وجہ تھی کہ عثمان غنی کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے شرم کر رہے ہیں۔ علماء نے لکھا کہ خاص وصف جو عثمان غنی میں تھا وہ شرم و حیا کا وصف تھا، کہ اتنی شرم و حیا تھی عثمان غنی میں کہ 82 سال کی عمر تھی آپ کی، 82 ایئرس، 82 سال کی عمر تھی، لیکن علماء لکھتے ہیں کہ اس پوری عمر میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ عثمان غنی غسل خانے میں غسل کے لیے گئے ہو اور انہوں نے اپنا سطر کھولا ہو۔ 82 سال کی اس پوری مدت میں کبھی انہوں نے اپنا سطر تک نہیں کھولا۔ آج ہم مسلمانوں کے معاشرے کا حال یہ ہے، مردوں کے لباس بھی ایسے ہو گئے، عورتوں کے لباس بھی ایسے ہو گئے کہ لباس کے باوجود ننگے نظر آتے ہیں۔ اور یہاں عثمان غنی کے تنہائی کا یہ واقعہ، خلوت کا یہ واقعہ، ہماری جلوت کا یہ حال ہے، ہمارے سڑکوں اور پارکوں اور باغوں میں جو لباس ہے اس کا یہ حال ہے کہ کپڑوں کے باوجود ننگے نظر آتے ہیں، اور یہاں غسل خانے کا یہ حال ہے کہ آپ غسل فرماتے لیکن کبھی اپنا سطر تک نہیں کھولا۔ آپ سوچیں کتنی شرم و حیا ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں اسی کا نتیجہ تھا کہ اللہ نے اتنی عزت دے رکھی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی شرم کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر ہے، آپ کے کلیجے کا ٹکڑا ہے، کیسی شرم و حیا ہماری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنیں کہ فاطمہ الزہرا میں کتنی شرم و حیا تھی۔ علماء لکھتے ہیں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر حاضر ہوتی ہیں۔ آقا مکی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ آج مہینے کا پہلا چاند ہے، کیا تم نے دیکھا یا نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا کہ بیٹا فاطمہ آج مہینے کا پہلا چاند ہے، کیا تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سوال کہ بیٹا تم نے چاند دیکھا یا نہیں دیکھا، اس سے چاند دیکھنے کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے کہ مسلمانوں میں چاند دیکھنے کی اہمیت ہونی چاہیے، فکر ہونی چاہیے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھیں۔ آج ہمارے یہاں عید کے چاند میں اسی لیے جھگڑا ہوتا ہے کہ سال بھر کوئی چاند نہیں دیکھتا، اور عید کے دن یہ حال ہوتا ہے کہ جس کو 12 مہینے چاند نظر نہیں آتا اس کو عید کا چاند نظر آ جاتا ہے۔ برابر ہے نا بات بولے؟ جس کو 12 مہینے نظر نہ آئے اس کو عید کا چاند نظر آتا ہے، اس لیے پھر اختلاف ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے کہ ہر مہینے کا چاند دیکھا کرو۔ اما آپ جو ہے حضرت فاطمہ کو اس کی فکر دلا رہے کہ دیکھو بیٹی فاطمہ یہ مہینے کا پہلا چاند ہے، اس کو دیکھنا چاہیے۔ اللہ اکبر، وہ تو فاطمہ الزہرا تھی، شرم و حیا والی عورت تھی۔ یہاں ایک اور عورت گزری ہے شرم و حیا والی، زبیدہ، اللہ تعالیٰ اس کی قبر پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے، جو وقت کے بادشاہ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کی بیوی تھی زبیدہ، بڑی نیک خاتون گزری ہے، بڑی پرہیزگار، عبادت گزار اور شرم و حیا کرنے والی عورت۔ کتنی شرم و حیا! علماء لکھتے ہیں کہ زبیدہ ایک روز اپنے زنانہ کمرے میں، یعنی وہ کمرہ جو عورتوں کے لیے خاص ہوتا تھا اندرونی حصے میں نے ابھی کچھ مدت پہلے یہاں مارے پور ریٹوانیہ میں کہا تھا
کہ ہمارے بزرگوں کے وہاں زنانہ کمرے ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں زنانہ اوتے بن گئے ہیں۔ اوتے تو سمجھتے ہیں نا، اوتا، زنانہ اوتے ہو گئے کہ اوتے ہر گھر کے باہر اوتا ہوتا ہے، اور آپ اکثر جب نکلیں تو اوتوں پر عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ کوئی سر پر دوپٹے کا اہتمام نہیں، نہ اپنے چہرے کو چھپانے کی کوئی فکر، کوئی پرواہ نہیں، اوتوں پر اطمینان سے بیٹھی ہے۔ بلکہ یہاں تو اللہ کا احسان ہے کہ ایسی جگہ عورتوں کو بٹھایا کہ پردے میں ہے۔ بعض جگہ جلسوں میں جاتے ہیں اور دینی جلسہ، مدرسے کا جلسہ، ایک طرف مرد بیٹھے ہیں تو ایک طرف سامنے عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں لائن میں، پردے میں ہوتی ہیں، پھر بھی کہنا پڑتا ہے کہ پردے میں بیٹھ کر سننے والی مائیں بہنیں، تاکہ ان کو فکر ہو کہ پردے میں بیٹھنا چاہیے۔ ابھی ایک جگہ گیا تھا میں، تو آپ کو تعجب ہوگا، جیسے میں مرد سامنے بیٹھے، عورتیں بالکل اس طرح سامنے بیٹھی ہوئی۔ میں نے وہ ذمہ داروں سے کہا، بھائی کن کے سامنے بیان کرنا ہے، عورتوں کے سامنے کہ مردوں کے سامنے؟ تو مولانا مردوں کے سامنے کہا، پھر مرد تو ادھر بیٹھے ہیں، کرسی کراس میں رکھ دو۔ یہ حال ہے ہمارا، یعنی اتنی محنت کے باوجود، اتنی کوششوں کے باوجود ابھی تک عورتوں کا مسئلہ کنٹرول میں نہیں آ رہا۔ وہ زبیدہ تھی، نیک خاتون، شرم و حیا والی عورت، اپنے اندرونی کمرے میں اپنے بالوں کو سنوار رہی تھی۔ آج تو ہمارے یہاں حال یہ ہے کہ اندر سے جو ہے بال سنوارنے کے لیے باہر عورتوں پر آتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس عورت پر لعنت بھیجتے ہیں جو کھلے سر گھروں سے باہر نکلتی۔ زبیدہ اپنے کمرے میں بال بنا رہی تھی، اچانک خادم بھول سے کمرے میں داخل ہو گیا۔ جیسے ہی خادم اندر داخل ہوا، زبیدہ نے فوراً اپنے سر کے بالوں اور چہرے کو چھپا لیا، اور خادم کو کہنے لگی، بھائی میری غلطی ہے کہ تمہارے آنے کے وقت میں نے بال کھولے، مجھے معاف کرنا، لیکن تمہاری سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ تمہیں کمرے میں آنا تھا تو پہلے اجازت لے لیتے، اجازت لے کر اندر آتے تاکہ میں اپنے آپ کو درست کر لیتی۔ خادم نے کہا کہ میں معافی مانگتا ہوں، معاف کر دیں، آئندہ ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ ایک عجیب سوال جو زبیدہ پوچھ رہی ہے کہ میرے بھائی اتنا بتلا دے، جس وقت تو کمرے میں داخل ہوا تو تیری نگاہ میرے سر پر گئی ہوگی، تو سر کے کون سے حصے پر نگاہ گئی؟ اللہ اکبر، عجیب و غریب سوال۔ آج ہمارے یہاں تو اس کا احساس تک نہیں ہوتا، سر کا حصہ کیا پورا پورا بدن کھل جاتا ہے، احساس تک نہیں ہوتا۔ ایسے چست، ایسے تنگ لباس کہ ذرا سی ہوا آ جائے تو پورا سطر کھل جاتا ہے، ماں بہنوں کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہمارا سطر کھل رہا ہے۔ اور یہی حال مردوں کے لباس کا ہے کہ ایسی چست پتلونیں پہنتے ہیں کہ نماز میں جب سجدے میں جاتے ہیں تو پورا سطر کھل جاتا ہے۔ آپ مفتیان کرام سے پوچھ سکتے ہیں کہ دوران نماز سطر کھل جائے تو نماز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ان بیچاروں کو پتا تک نہیں ہوتا کہ ہمارا سطر کھل گیا۔ ایسی چست پتلونیں کہ پیشاب کے لیے بیٹھنا ہو تو بیٹھ نہیں سکتے۔ زبیدہ بڑے درد کے ساتھ پوچھ رہی ہے کہ کون سے بالوں پر تیری نگاہ گئی؟ تو خادم نے کہا، زبیدہ آپ کہاں بالوں کی بات کرتی ہیں؟ جیسے ہی میری نگاہ آپ پر گئی میں نے تو فوراً نگاہوں کو جھکا لیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ اس زمانے کے خدام کی نگاہوں میں بھی کتنی شرم و حیا تھی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی میری نگاہ آپ پر گئی میں نے فوراً نگاہ کو جھکا لیا، میں نے جی بھر کے نہیں دیکھا۔ ایک بات اچانک مجھے یاد آئی، ہمارے بہت سے لوگ وہ گھڑیاں تلاش کرتے ہیں کہ مولانا کوئی ایسی گھڑی بتلاؤ کہ جس گھڑی میں اللہ سے دعا مانگے تو اللہ دعا کو قبول کر لے۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ نے عجیب بات لکھی کہ کوئی مسلمان یا کوئی پریشان حال جو
دعا کی گھڑیوں کو تلاش کرتا ہے، اس کو ایک گھڑی بتلاتا ہوں کہ جس گھڑی میں بندہ جو دعا مانگے اللہ اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ فرماتے ہیں کہ کوئی انسان گھر سے باہر نکلا اور اجنبی عورت پر، پرائی عورت پر اچانک نگاہ پڑ گئی۔ دیکھو اچانک کا لفظ استعمال کرتا ہوں، یہ نہیں کہ آپ جان بوجھ کے دیکھیں اور پھر نیچے نگاہ کریں پھر اللہ سے دعا مانگیں۔ اچانک نگاہ پڑ جائے، حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اچانک کسی اجنبی عورت پر نگاہ پڑ جائے اور بندہ اللہ کے خوف کی وجہ سے فوراً نگاہ جھکا لے، اس وقت بندہ جو دعا قبول کرے گا اللہ اس کی اس دعا کو قبول کر لے گا۔ جب خادم سے پوچھا کہ تیری نگاہ کون سے بالوں پر گئی تو خادم نے ڈرتے ہوئے کہا زبیدہ آپ کے جو آگے کے حصے کے بال ہیں وہاں میری اچانک نگاہ گئی ہے، جان بوجھ کے نہیں دیکھتا۔ کہا کوئی حرج نہیں، جاؤ کینچی لے کر آؤ۔ ہماری مائیں اور بہنیں دل کے کانوں سے سنے کہ کتنی زبیدہ میں شرم و حیا تھی۔ خادم کینچی لینے گیا، وہ کینچی لے کر آیا تو زبیدہ نے جن بالوں کی طرف اشارہ کیا ان بالوں کو کاٹ لیا اور کاٹنے کے بعد اس کو کپڑے میں لپیٹ کر خادم کے حوالے کیا اور کہا اس کو جاؤ قبرستان میں جا کے دفن کر دو۔ خادم حیران ہے کہ آخر آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو زبیدہ کہہ رہی ہے میرے بھائی جن بالوں پر پرائے مرد کی نگاہ جائے زبیدہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی کہ ان بالوں کو لے کر قبر میں جائے۔ سوچو مسلمانوں کیسی غیرت تھی، کیسی شرم و حیا تھی۔ آج اگر دیکھا جائے تو ہمارے یہاں شرم و حیا کے جنازے نکل گئے۔ میں نے ابھی چند دنوں پہلے ایک جگہ کہا تھا کہ ایک مسلمان اپنی بیوی کو لے کر بیٹھا ہے، ایک مسلمان اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہے، اس کی بیوی اس کی بغل میں بیٹھ کر ٹی وی کے پردے پر پرائے مردوں کا ناچ دیکھ رہی ہے، لیکن مرد کی غیرت ہے کہ تب سے بس نہیں ہو رہی۔ یعنی ذرہ برابر انسان میں غیرت ہو کہ میری بیوی ہے، میرے نکاح میں ہے، میرے ہاتھ کے لقمے کھاتی ہے اور میری بغل میں بیٹھ کر پرائے مردوں کا ناچ دیکھ کر یہ خوش ہو رہی ہے۔ ہائے انسان ذرا بھی غیرت ہو تو وہ مرنا پسند کرے گا، لیکن ایسی بے غیرتی کی زندگی کو کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ ذرا بھی غیرت ہو۔ پہلے زمانے میں جو زنا کے واقعات ہوتے تھے اکثر نوجوان لڑکا نوجوان لڑکی کہ جن کی نکاح کی عمر ہو گئی لیکن بیچارے مجبور ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی تو تبھی مجبوراً زنا کرتے تھے۔ ہمارے اس بگڑے ہوئے سماج میں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ دو بچوں کے باپ اور چار بچوں کی مائیں زنا میں مبتلا ہو چکی۔ اور کیا وجہ ہے اس کی؟ تو کہ شادیاں تو ہو جاتی ہے، نکاح تو ہو جاتے ہیں، لیکن نگاہیں ابھی تک کنٹرول میں نہیں آئی ہے۔ یہ بد نگاہی انسان کو زنا کی طرف لے جاتی۔ اللہ تعالی ہماری آنکھوں میں شرم و حیا پیدا کرے۔ وہ زبیدہ خاتون جس کی غیرت کا یہ عالم ہے، علماء لکھتے ہیں کہ بڑی فیاض بھی تھی، بڑی سخاوت کرنے والی۔ ایک دن ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سمندر کنارے ٹہلنے جا رہے تھے۔ علماء لکھتے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ سمندر کے کنارے ٹہلنے جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا بہلول دانا رحمت اللہ علیہ ریت کے مکان بنا رہے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ وہ ریت کے مکان بنا رہے تھے اور بہلول مجذوب تھے، اللہ کے دیوانے عاشق تھے۔ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرکزہ نے حکایت صحابہ اور اس میں حضرت کے واقعات لکھے ہیں۔ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ مجذوب تھے بیچارے، تو ریت پر بیٹھ کر ریت کے مکان بنا رہے تھے۔ جیسے ہمارے بچوں کی عادت ہے کہ ریت میں پیر ڈالتے ہیں پھر دھیرے سے نکالتے ہیں، ریت کا مکان بناتے ہیں، تو بہلول دانا اس طرح ریت کے مکان بنا رہے تھے۔ ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کا گزر ہوا۔
ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ السلام کرتے ہیں اور سوال فرماتے ہیں، بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا رحمۃ اللہ علیہ جواب دیتے ہیں، ہارون رشید میں ریت کے مکان بنا رہا ہوں۔ آپ فوراً سوال فرماتے ہیں، بہلول ریت کے مکان بنا کر کیا کرو گے؟ آپ جواب دیتے ہیں، ہارون میں اس کو بیچنے والا ہوں۔ بہلول تھے تو آپ نے وقت کے بادشاہ کو جواب دیا، ارے ہارون اس کو بنا کر میں بیچوں گا، میں تو تجارت کر رہا ہوں، بیچنے والا ہوں۔ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ فوراً فرماتے ہیں، بہلول اس کی کیا قیمت رکھی؟ آپ نے پوچھا بہلول کیا قیمت ہے اس کی؟ تو کہا 1 درہم۔ اس زمانے میں جو چلتا تھا دینار یا درہم، آپ نے کہا 1 درہم اس کی قیمت رکھی ہے میں نے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ نے فوراً دوسرا سوال پوچھا کہ بہلول اسے 1 درہم میں بیچ کر کیا کرو گے؟ تو آپ جواب دیتے ہیں، ہارون جو مجھ سے 1 درہم کے بدلے خرید لے اس کے لیے میں دعا کروں گا اللہ اس کو جنت میں ایک بنگلہ دے دے۔ بڑی عجیب بات تھی، جیسے آج ہمارے مشائخ بار بار فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، غیب پر بھروسہ رکھو۔ بہلول کی بات غیب کی تھی کہ ہارون میں اس کے لیے دعا کروں گا کہ اللہ تو اس کو جنت میں بنگلہ دے دے۔ تو ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں آیا کہ بہلول ہے، بہکی بہکی باتیں کر رہا ہے، دیوانگی کی باتیں کر رہا ہے، تو آپ آگے چلے گئے۔ بنگلے کی بات آئی تو ایک اور عمل بتلاتا چلوں جو ہمارے علماء نے کتابوں میں لکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور صحابہ اکرام کا مجمع تھا۔ اللہ کے محبوب صاحب نے فرمایا، اگر کوئی شخص 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے قل هو اللہ احد، تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے لیے جنت میں ایک بنگلہ بناتے ہیں۔ کتنی مرتبہ پڑھنا ہے بھائی؟ جی 10 مرتبہ۔ بعض علماء نے لکھا کہ 10 کے ساتھ 2 عدد اور بڑھا لیں، یعنی 12 مرتبہ پڑھیں، اس لیے کہ اگر 3 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھیں تو 1 قرآن مجید پڑھنے کا ثواب، تو اگر 12 مرتبہ کوئی قل هو اللہ احد پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ 4 قرآن پڑھنے کا جو ثواب دیں گے۔ کتنے قرآن بھائی؟ 4 قرآن۔ علماء لکھتے ہیں کہ اگر کوئی 12 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس پڑھنے والے کے رشتہ داروں کو 4 قرآن پڑھنے کا اجر و ثواب دیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ پڑھنے والے کے رشتہ دار کو 4 قرآن کا اجر و ثواب مل گیا تو پڑھنے والے کے لیے کیا؟ کیونکہ ہمارا مزاج ہے نقد کا، تو جب تک نقد کوئی چیز نہ ملے ہم جلدی سے عمل کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے، جب ترمذی شریف میں وہ روایت آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کو اگر نماز پڑھنے پر گوشت کا لوتھڑا مل جائے تو میری امت میں سے کوئی بھی بے نمازی نہ رہے۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ ہمارے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکات مولانا، ہمارے یوسف بھائی جو دیولا کے رہنے والے پہچانتے ہوں گے، مولانا انور صاحب قاضی کے رہنے والے ہیں، استاد الاساتذہ بڑے علماء میں سے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امت کا مزاج دیکھ کر اللہ کے محبوب صاحب نے کلام فرمایا کہ میری امت کو اگر کچھ نقد مل جائے تو کوئی بے نمازی نہ رہے۔ تو میرے استاد فرماتے تھے کہ ہر گاؤں میں اگر یہ نظام بن جائے کہ ہر مسجد کے مین گیٹ پر ایک کرسی اور میز رکھ دی جائے اور جو بھی نماز کے لیے آئے اس کا نام لکھا جائے اور جب وہ نماز پڑھ کے جائے تو اس کو 100 روپئے دیے جائیں، کتنے بھائی؟ تو کوئی رہے گا بے نمازی؟ میرے استاد فرماتے تھے کہ اتنے نمازی ہو جائیں گے، اتنے نمازی ہو جائیں گے کہ محلے والوں کو بہت بڑی مسجد بنانی پڑے، اور اتنی بڑی مسجد بنانی پڑے کہ امام صاحب کو مصلی پر جانا ہو تو سائیکل لے کر جانا پڑے۔ ایسا آدمی جو دونوں پیروں سے معذور ہے، پیر کٹا انسان،
وہ سورین کے بل مسجد میں آئے گا. اگر اس کو یوں کہا جائے کہ بھائی کیوں تکلیف اٹھاتے ہو, بیٹھے رہو اپنی جگہ پر, تو وہ فوراً کہے گا نہیں بھائی مسجد تک تو میں آ سکتا ہوں. کیونکہ مزاج امت کا ہے نقد کا, کچھ نقد ملے تو پڑھنے والے کو کیا ملے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او پڑھنے والے تو فکر مت کر, اللہ نے تیرے لیے انتظام یہ کیا ہے کہ تو اگر 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھتا ہے, اللہ تیرے لیے جنت میں ایک بنگلے کا انتظام کرتا ہے. صحابہ اکرام کا مجمع, اور ان میں بھی امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جیسے صحابی کہ جو عمل کر کے اس کا بدلہ سیدھے جنت میں دیکھنے والے. جب یہ بات سنی کہ 12 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھے تو جنت میں ایک بنگلہ بنتا ہے, تو فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال پوچھا, اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ذرا یہ بھی بتلائیں کہ اگر کوئی بار بار قل ہو اللہ پڑھتا رہے تو کیا جنت میں اس کو بنگلے ملتے رہیں گے؟ تو کہیں گے یقین تھا کہ اللہ کے نبی صاحب نے فرما دیا یہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا. آج ہمارا تو حال یہ ہے کہ ہم فضیلت کی چیزیں سنتے بھی ہیں تو اس کے بعد بیٹھ کر سوچتے ہیں کہ اس کو کب سے شروع کریں بھی یا نہ کریں. یہ برابر ہے نا, قل ہو اللہ پڑھو گے 12 مرتبہ, کب سے؟ جمعہ سے, کیونکہ ہم تو ہر نیک عمل جمعہ سے شروع کرتے ہیں. وہ بے نمازی کو بھی پکڑے سمجھائے بھائی نماز شروع کرو یہ وہ, تو وہ دھیرے سے ارادہ کرتا ہے مولانا دعا کرو انشاءاللہ جمعہ سے شروع کروں گا. یعنی اس کو اتنا تو یقین ہے کہ جمعہ سے پہلے موت نہیں آنے والی. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً سوال پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی بار بار پڑھتا رہے تو کیا اللہ اس کو جنت میں بنگلے دیتا رہے گا؟ اللہ اکبر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فرمایا اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اے عمر تیرے پڑھنے میں کمی ہو سکتی ہے, اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے. اللہ کے خزانے بڑے وسیع ہیں, وہ اپنے خزانے گہر سے اپنے بندوں کو دینے والا. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جب بہلول نے یوں کہا کہ ہارون میں تو اس کے لیے بنگلے کی دعا کرتا ہوں, تو آپ آگے چلے گئے. علماء لکھتے ہیں ہارون رشید رحمت اللہ علیہ آگے نکل گئے اور پیچھے زبیدہ آ رہی تھی. زبیدہ پردے کے ساتھ پیچھے آ رہی تھی. حضرت زبیدہ پردے کے ساتھ سلام کرتی ہیں. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں تو زبیدہ فوراً سوال کرتی ہے بہلول کیا کر رہے ہو؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں زبیدہ ریت کے مکان بناتا ہوں. کہا بہلول اسے بنا کر کیا کرو گے؟ آپ جواب دیتے ہیں زبیدہ جو مجھ سے 1 درہم میں خرید لے میں اس کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ اسے جنت میں بنگلہ دے. زبیدہ فوراً 1 درہم نکالتی ہے اور دیتی ہے اور عرض کرتی ہے بہلول میرے لیے دعا کر دو اللہ جنت میں مجھے ایک بنگلہ دے دے. علماء لکھتے ہیں یہ زبیدہ کی طلب کی بات کہ زبیدہ کو سچی طلب کی تو اس نے فوراً درہم پھینک دیا اور کہا بہلول دعا کر دو اللہ میرے لیے جنت میں بنگلہ بنا دو. علماء لکھتے ہیں زبیدہ آگے گزر جاتی ہے بہلول دعا کر دیتے ہیں. اور علماء نے لکھا کہ بہلول ان اللہ کے ولیوں میں سے تھے کہ ہاتھ اٹھا دیں تو ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ رد نہیں ہو سکتے. چلی گئی زبیدہ آگے. علماء لکھتے ہیں رات ہوئی تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ اپنے بستر میں گئے. آنکھ لگتی ہے اور آنکھ لگتے ہی خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. ہارون رشید رحمت اللہ علیہ جس عورت کو پختہ یقین تھا اس کو خواب نہیں دیا, خواب دیا اللہ نے ہارون رشید کو جو آگے چلے گئے تھے. دیکھا خواب میں کہ جنت کی سیر کر رہے ہیں. اچانک دیکھ رہے ہیں بڑے عالیشان محل بنے ہوئے ہیں, بنگلے بنے ہوئے ہیں. تو ہارون رشید رحمت اللہ علیہ کے دل میں خیال آتا ہے
کہ کسی ایک بنگلے کو اندر جا کر دیکھنا چاہیے. اسی خیال میں چل رہے تھے کہ کہیں موقع مل جائے تو بنگلے میں جاؤں. اچانک ایک بنگلے پر نظر گئی تو اس پر لکھا ہوا تھا زبیدہ. تو بڑے حیران ہوئے کہ یا اللہ، زبیدہ تو میری بیوی کا نام ہے اور یہاں بنگلے پر لکھا ہوا ہے. تو گئے اس بنگلے کے قریب کہ بڑا خوبصورت بنگلہ ہے، اس کو تو اندر جا کے دیکھنا چاہیے. تو دروازے پر داروغے کھڑے تھے. آپ نے جا کر کہا بھائی مجھے اندر جانے دو. تو داروغے نے کہا آپ اندر نہیں جا سکتے. کہا ارے اللہ کے بندو، یہ زبیدہ میری بیوی کا نام ہے. تو داروغے نے کہا بے شک تمہاری بیوی زبیدہ ہی کا نام ہے اور تمہاری بیوی ہی کا بنگلہ ہے، لیکن تم اندر نہیں جا سکتے. کہا اللہ کے بندو میری بیوی ہے. کہا بالکل تمہاری بیوی ہے، لیکن یہاں کا دستور یہ ہے کہ جس کا بنگلہ ہو وہ جا سکتا ہے، کوئی اور نہیں جا سکتا. ہارون رشید بڑے حیران و پریشان ہوئے. علماء لکھتے ہیں کہ اسی فکر میں ان کی آنکھ کھل گئی. تو آنکھ کھلتے ہی دیکھا کہ میں تو بستر میں ہوں. خواب دیکھا تھا تو سمجھ گئے کہ زبیدہ نے درہم دے کر دعا کرا لی، اللہ نے اس کے لیے بنگلہ بنا دیا. تو پوری رات کروٹ لیتے رہے، پھر نیند نہیں آئی. پھر آپ فکر میں تھے کہ جلدی سے صبح ہو تو بہلول کی خدمت میں جاؤں اور بہلول کو ایک درہم دو اور کہوں کہ میرے لیے بھی دعا کر دو. صبح ہوئی تو بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کی تلاش میں نکلے. گئے بہلول کی خدمت میں، کہا بہلول کیا کر رہے ہو؟ تو وہی بات کہ ریت کے مکان بناتا ہوں. کہا کیا کرو گے بنا کر؟ تو کہ بیچتا ہوں. تو اب ہارون رشید رحمت اللہ علیہ پوچھتے ہیں بہلول اس کی قیمت کیا رکھی ہے تم نے؟ اللہ اکبر. بہلول دانا رحمت اللہ علیہ جواب دیتے ہیں ہارون اس کی قیمت پوری دنیا کی بادشاہت ہے، پوری دنیا کی بادشاہت. تو ہارون رشید حیران ہو گئے. بہلول دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ کل تو بول رہے تھے 1 درہم قیمت ہے اور آج پوری دنیا کی شاہی مانگتے ہو، کہاں سے لاؤں؟ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ نے فوراً فرمایا ہارون رشید کل کا جو معاملہ تھا دن دیکھے تھا، آپ تو تم خواب میں زبیدہ کا بنگلہ دیکھ کر آئے ہو. وہ بہلول دانا رحمت اللہ علیہ. علماء لکھتے ہیں کہ زبیدہ جو شرم و حیا والی عورت تھی، غیرت والی عورت تھی، اللہ نے اس کا دل بھی ایسا بنایا تھا کہ اللہ کے نام پر فوراً پیسے بھی خرچ کرتی تھی. خیر عرض میں کر رہا تھا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا پر بات کر رہا تھا. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جن کی غیرت اللہ اکبر. فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا توحید-sunnah.com. آپ بیان کرتی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوال فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ آج مہینے کا پہلا چاند تم نے دیکھا یا نہیں؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً جواب دیتی ہے میں نے چاند تو نہیں دیکھا. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ جو تھا صاحب کہتی ہے کہ ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوراً فرماتے بیٹی فاطمہ تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ تمہیں دیکھنا چاہیے تھا. اللہ اکبر. آپ فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ تمہیں چاند دیکھنا چاہیے تھا، تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا فوراً جواب دیتی ابا جان جس وقت مہینے کا پہلا چاند ہوتا ہے تو سارے مدینے والوں کی اس چاند پر نظر ہوتی ہے. اے ابا جان جس وقت چاند پر پرائے مردوں کی نگاہ جائے اس وقت فاطمہ کی نگاہ بھی اس چاند پر جائے. فاطمہ کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی ہے. سوچو مسلمانوں کتنی غیرت والی عورت تھی کہ جس چاند پر پرائے مردوں کی نگاہ جائے اس چاند پر فاطمہ اپنی نگاہ ڈالنا پسند نہیں کر رہی. ایک عجیب و غریب واقعہ جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آیا. ایک عورت جوان العمر نوجوان عورت اور وہ نکلی ہے یمن سے اور یمن سے چل کر مدینہ منورہ آئی. مہینوں کا سفر
علماء نے لکھا کہ 6 مہینے سے زائد یہ لمبا سفر تھا جو عورت پیدل سفر کر کے آئی. وہ زمانہ کاروں کا زمانہ نہیں تھا، پیدل سفر ہوتے تھے. یہ عورت لمبا سفر کر کے یمن سے مدینہ منورہ آئی اور اکیلے سفر کیا. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکیلے سفر کرے عورت، حالانکہ شریعت نے اس کو منع کیا کہ کوئی عورت اکیلے سفر نہیں کر سکتی. یہاں تک کہ حج اور عمرے جیسا مبارک سفر کہ جہاں انسان اپنے پچھلے گناہوں سے سچی پکی توبہ کے لیے جاتا ہے، وہاں بھی شریعت نے حکم دیا کہ کوئی عورت حج کا سفر کرنا چاہے تو اکیلے نہیں کر سکتی، بلکہ اس کے ساتھ اس کا کوئی محرم رشتہ دار ضروری ہے. اس لیے سعودی حکومت نے باقاعدہ قانون بنا دیا کہ جب تک محرم کا پاسپورٹ نہ رکھا جائے ویزا نہیں دیتے. محرم کا ہونا ضروری ہے. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ضروری جو اسباب، حج جیسے مبارک اسباب، لیکن اس میں بھی محرم کی شرط لگائی. آج ہماری ماں بہنوں کا حال یہ ہے کہ گھنٹوں کے سفر اکیلے تنہا کر کے آ جاتی ہے، گھر کے مردوں کو پتا تک نہیں ہوتا کہ کہاں سفر کر کے آئی. بلکہ اب تو اللہ معاف کرے، عورتوں میں جیسے مردوں میں دوست ہوتے ہیں، ٹکڑیاں ہوتی ہے کہ 4-5 کا گروپ ہوتا ہے، عورتوں کے ایسے گروپ تیار ہونے لگے. اور جیسے مرد کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں گروپ کی شکل میں، اب عورتیں اکیلے کھانے پینے کے لیے نکل رہی. آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جب یہ حال، یہ زمانہ ہو تو کیا کیا خرابیاں ہو سکتی ہیں. وہ عورت جب نکلی یمن سے مدینہ کے لیے، جب مدینہ منورہ پہنچی تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے، کیونکہ اس وقت آپ امیر المومنین تھے، خلیفہ وقت تھے، اس عورت کو پردے کے ساتھ طلب کیا دربار میں. درباری گئے، بلا کر لائے. آپ یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ آپ جوان ہیں، آپ نے اکیلے اتنا سفر کیسے کیا؟ جب وہ عورت آئی، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت کو سوال پوچھا کہ بہن، آپ جوان ہو، آپ نے اکیلے یمن سے لے کر مدینہ کا سفر کیا، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ کوئی محرم ساتھ میں ہونا ضروری ہے، آپ نے اتنا لمبا سفر اکیلے کیوں کیا؟ آپ کو اکیلے سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. اس عورت نے اپنا کوئی عذر بیان کیا کہ امیر المومنین میرا یہ عذر تھا، کوئی میرا محرم ہے نہیں، میں اکیلی ہوں، تنہا ہوں، مجبوراً میں نے یہ سفر کیا. جو بھی عذر تھا امیر المؤمنین نے اس عذر کو قبول کر لیا. علماء نے ایک عجیب بات لکھی جو سمجھ میں بھی آ رہی ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے تھے. جہاں آپ نے ایک برائی کو پایا تو اس برائی کو روکنے کی کوشش کی. علماء لکھتے ہیں ہر بستی میں، ہر محلے میں جتنے بڑے لوگ ہیں، جو ذمہ دار لوگ ہیں، اگر وہ اپنی آنکھوں کے سامنے کوئی برائی پاتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ فوراً اس کو روکنے کی کوشش کریں. اگر بڑے لوگ، سمجھدار لوگ، ذمہ دار لوگ برائی کو دیکھتے ہی اگر اس کو روکنے کی کوشش کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہمارا معاشرہ درست ہو جائے گا. اور اگر ذہن میں یہ بات آ جائے کہ مجھے کیا ہے، بلکہ مجھے یاد پڑتا ہے میرے استاد حضرت مولانا انور صاحب قاضی دامت برکاتہ اللہ نے ایک مرتبہ فرمایا کہ ایک شخص اپنے گھر سے باہر نکلے اور محلے میں کسی کے مکان کے باہر رسی پر اس کے کپڑے سکھانے کے لیے اس نے ڈالے ہوئے، جیسے ہم لوگ رسی پر کپڑے سکھاتے ہیں، کہا کسی نے کپڑے سکھانے کے لیے ڈال دیے. اب یہ گھر سے نکلنے والا انسان دیکھ رہا ہے کہ میرے محلے کے گھر کے کپڑے جو رسی پر ڈالے ہوئے ہیں
اس میں سے ایک کپڑا نیچے گر گیا. یہ گھر سے نکلنے والا انسان یہ سوچے کہ مجھے کیا ہے، ان کا کپڑا ہے، تو میرے استاد فرماتے تھے کہ اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی خبر لے. جس کے جی میں یہ آ رہا ہے کہ مجھے کیا ہے وہ جانے، ان کا کپڑا جانے. آپ فرماتے تھے اس کو چاہیے اپنے ایمان کی خبر لے کہ اس کا ایمان کہاں تک رہا ہے. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کا ہمدرد ہوتا ہے، اپنے مسلمان بھائی کا خیر خواہ ہوتا ہے، اس کی بلائی کو چاہنے والا ہوتا ہے. اس لیے ہمارے علماء نے لکھا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کی مثال تو مضبوط دیوار کی طرح ہے کہ مضبوط دیواریں جس کی بنیاد ڈالی جاتی ہے کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے اور اس میں اتنی مضبوطائی آ جاتی ہے کہ پھر اس کو کوئی توڑنا چاہے، کوئی گرانا چاہے تو کوئی گرا نہیں سکتا. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ مسلمانوں میں آپس میں اتنا جوڑ ہونا چاہیے، اتنی محبت ہونی چاہیے کہ دنیا کی کوئی سپر پاور طاقت بھی اگر اس مسلمان کو گرانا چاہے تو کبھی گرا نہ سکے. آج بڑا افسوس ہوتا ہے، ہمارے یہاں چھوٹی چھوٹی باتوں پر بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں، اور جھگڑوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ اتنا لمبا جھگڑا کہ یہاں تک کہہ دیتے ہیں کہ آج سے تم تمہارے راستے، ہم ہمارے راستے. ایک محلے میں رہنے والے ذرا سی بات پہ جھگڑا ہو جائے تو سلام تک نہیں کرتے. مجھے یاد پڑتا ہے میرے استاد نے ایک عجیب واقعہ سنایا تھا کہ آپس کے مل جل پر اور آپس کے اتفاق اتحاد پر اللہ کی کتنی مدد آتی ہے. ایک شخص جنگل میں پہنچا، آنکھوں سے نابینا تھا، جنگل میں پہنچ گیا، نابینا، رات ہو گئی، مغرب کا وقت ہوا، وہ پریشان تھا کہ کیسے جنگل سے باہر نکلو. مغرب ہو گئی، دھیرے دھیرے رات چھانے لگی. اچانک قریب میں ایک ایسا انسان جس کے دونوں پیر کٹے ہوئے تھے، لنگڑا آدمی، اس لنگڑے نے دور سے دیکھا کہ ایک شخص ہے، میرے پیر سلامت نہیں، اس کے پیر سلامت ہے، اور میری آنکھیں سلامت ہے تو اس کی آنکھیں سلامت نہیں. اس لنگڑے نے دیکھا کہ یہ کوئی شخص ہے جو جنگل میں بھٹک رہا، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ باہر نکلنے کے لیے راستہ تلاش کرتا ہے. تو لنگڑے نے اس اندھے کو آواز دی، او بھائی ادھر آ جاؤ. تو آواز کے سہارے وہ اندھا آواز جہاں جائے ادھر چلنے لگا. اس لنگڑے انسان کے قریب پہنچا تو لنگڑے انسان نے اس اندھے انسان کو کہا، دیکھ بھائی، میرے پیر نہیں ہے، تیری آنکھیں نہیں ہیں، میں اگر جنگل سے باہر نکلنا چاہوں تو پیروں کی مجبوری کی وجہ سے نکل نہیں سکتا، اور تو اگر باہر نکلنا چاہے تو آنکھوں کی مجبوری کی وجہ سے نکل نہیں سکتا. اور ہم دونوں کے لیے خیر اس میں ہے کہ ہم جنگل سے جلدی سے باہر نکلیں، ورنہ ابھی رات چھا جائے گی تو جنگلی جانور پھیل پڑیں گے، شیر اور چیتے ہمیں پھاڑ کھائیں گے. اندھے کو بات سمجھ میں آ گئی کہ یہ جو کہتا ہے بالکل برابر ہے. تو اندھے نے کہا، میرے بھائی میرے پاس تو آنکھیں نہیں ہیں، میں کیسے نکالوں تمہیں؟ تو لنگڑے نے کہا، ایک راستہ ہے. کہا کیا راستہ ہے؟ تو کہ دیکھو میرے پیر نہیں ہیں، تم مجھے اپنے کندھے پر سوار کر لو، تمہارے پیر کام میں آ جائے، میری آنکھیں کام لگ جائے. اندھے کو بات سمجھ میں آئی کہ یہ بالکل صحیح کہتا ہے کہ میں اس کو کندھے پر بٹھا لوں تاکہ اس کی آنکھوں کے سہارے باہر نکل جائے، تاکہ دونوں جو ہے جنگل سے بچ جائیں. اس اندھے نے فوراً لنگڑے کو کندھوں پر بٹھا لیا اور جنگل سے باہر لے کر نکل گیا. میرے استاد فرماتے تھے کہ دونوں مل گئے، دونوں میں اتفاق اتحاد ہو گیا تو دونوں کی جان خطرے میں تھی، دونوں بچ گئے. ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ مسلمان جب آپس میں مل کر رہتے ہیں دنیا کی کوئی طاقت انہیں توڑ نہیں سکتی. اللہ تعالی ہمیں پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عرض یہ کر رہا تھا
کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو وقت کے خلیفہ ہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے کہ میری ماتحتی میں یہ برا کام ہو رہا ہے، اس کو روکنا چاہیے، آپ نے اس جوان عورت کو طلب کیا۔ امیر المومنین نے اس عورت کو طلب کرنے کے بعد پہلا سوال کیا کہ بہن تمہیں اس طرح سفر نہیں کرنا چاہیے تھا، کیوں کیا؟ اس عورت نے اپنی مجبوری ظاہر کر دی، عمر فاروق نے اس کو قبول کر لیا۔ لیکن ایک عجیب و غریب سوال جو ہم سب کے سینوں پر دستک دیتا ہے، ہم سب کے دلوں پر دستک دیتا ہے، ایک عجیب سوال آپ پوچھ رہے ہیں کہ اے بہن مجھے اتنا بتلاؤ کہ تم نے یمن سے لے کر مدینے تک کا پورا سفر کیا اور یہ لمبا سفر تھا، نہ جانے کئی راتیں تم نے راستے میں گزاری، کئی دن تم نے راستے میں گزارے اور ہزاروں مردوں کو تم نے دیکھا ہوگا، اے بہن مجھے اتنا بتلاؤ کہ یمن سے لے کر مدینہ تک کے لوگوں کو تم نے کیسا پایا؟ بڑا عجیب سوال، گویا یہ سوال ماحول کی ترجمانی تھی کہ امیر المؤمنین اپنے زمانے کے ماحول کو جاننا چاہتے تھے کہ میں جس دور میں ہوں اس دور میں لوگوں کا ماحول کیا ہے، لوگوں کی شرم و حیا کا کیا عالم ہے۔ جب امیر المؤمنین نے یہ سوال پوچھا، اس جوان عورت نے عجیب جواب دیا کہ امیر المؤمنین یمن سے لے کر مدینہ تک نہ جانے ہزاروں مردوں کو میں نے دیکھا، کئی ان میں بوڑھے تھے، کئی ان میں جوان تھے، لیکن امیر المؤمنین میں نے جس شخص پر نگاہ ڈالی میں نے اس کی آنکھوں میں شرم و حیا کو پایا۔ عجیب و غریب جواب کہ میں نے جس کی نگاہوں پر میں نے نظر ڈالی، جس کے چہرے پر میں نے نگاہ ڈالی، میں نے ہر ایک کی آنکھوں میں شرم و حیا کو پایا۔ اے امیر المؤمنین کسی کو میں نے اپنا باپ پایا تو کسی کو میں نے اپنا حقیقی بھائی پایا۔ آپ اندازہ لگائیے میرے بھائیوں کہ اتنا لمبا سفر اور ہزاروں لوگوں سے ملاقات ہوئی، لیکن یہ عورت کہہ رہی ہے کہ ہزاروں کو میں نے اس انداز سے پایا کہ ہر ایک کو اپنا پایا، کسی کو میں نے پرایا نہیں سمجھا ہے۔ آج کے ہمارے اس دور میں بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے محلے کی ایک جوان بچی اپنے گھر سے کسی ضرورت کی وجہ سے باہر نکلے اور وہ بیچاری مجبور ہے، وہ بیچاری پریشان ہے، مجبوراً اپنے گھر سے نکلی ہے اور کوئی لمبا سفر نہیں، اپنے گھر کے اپنے محلے کے کارنر پر ایک چھوٹی سی دکان ہے، اس دکان پر وہ عورت گئی اور ضرورت کی چیز لینے گئی، گھر سے نکلی، دکان پر پہنچی، چیز لی، فوراً گھر پہ آ گئی، 5-10 منٹ کا وقت لگا ہوگا۔ اس جوان بچی کو آپ پوچھیں کہ بیٹا ذرا اتنا بتلاؤ تو نے محلے کے مردوں کو کیسا پایا؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہتا ہوں؟ آج ہر محلے کی ماں بہن کو آپ پوچھیں کہ اے ماں، اے بہن، اے بچی، تو جس محلے میں رہتی ہے اس محلے کے مردوں کو تو نے کیسے پایا؟ وہ عورت فوراً محلے کے ماحول کو بیان کر دی۔ وہ جوان عورت جو مجبور ہو کے دکان پر آتی ہے، آج ہم مردوں کی نگاہوں کا حال یہ ہے کہ وہ عورت اگر اس میں ذرہ برابر شرم و حیا ہو تو وہ فوراً رو دے گی، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور وہ روتے ہوئے کہے گی کہ میں مجبور ہو کے کوئی چیز لینے کے لیے باہر نکلتی ہوں لیکن پریشان ہوں کہ مردوں کی نگاہیں مجھے شکار کی طرف دیکھ رہی ہے۔ بلکہ حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی دامت برکاتہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ آج ہم مردوں کی نگاہوں کا یہ حال ہو چکا ہے جیسے شکاری پرندوں کی نگاہیں ہوتی ہیں، کہتے آج مردوں کی نگاہوں کا یہ حال ہو گیا کہ شکاری پرندوں کی طرح ان کی نگاہیں عورتوں پر رہتی ہیں، اور یہ ماحول کا اثر ہے کہ ہم نماز پڑھنے کو نماز تو پڑھ لیتے ہیں، تسبیح پڑھنے کو تسبیح تو پڑھ لیتے ہیں، حج پڑھنے کو حاجی بن جاتے ہیں، عمرہ کرنے کو عمرہ ہو جاتا ہے، لیکن نگاہوں کی جو حفاظت ہونی چاہیے آج وہ حفاظت نہیں ہو رہی ہے، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ زنا کاری عام ہو رہی ہے۔ میں نے ابھی ایک جگہ پر کہا تھا کہ ہمارے یہاں
تو محلے کے ماحول اتنے بگڑ گئے کہ ایک جوان بچی بیچاری جس میں شرم و حیا ہے، جس میں پاکیزگی ہے، جس میں عفت و پاکدامنی ہے، وہ جوان بچی روتے ہوئے یوں کہتی ہے کہ مولوی صاحب بات چھوڑو، میرا تو حال یہ ہے کہ دوپہر کے وقت سخت گرمی ہوتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ کھڑکی کھولوں، باہر سے ذرا ہوا آئے، لیکن مجبور ہوں، میں کھڑکی نہیں کھول سکتی، کھڑکی کھولتی ہوں تو میں محلے کے نوجوانوں کو سامنے پاتی ہوں۔ یہ ماحول ہے کہ نہیں ہے ہمارا؟ اللہ تعالی ہمیں اپنے ماحول کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اخیر میں ایک بات اور بھی کہتا چلوں میرے بھائیوں کہ یہ جو بدنگاہی کا گناہ ہے اور بدنگاہی جو زنا تک لے جاتی ہے، ہمارے علماء نے لکھا کہ بدنگاہی کا گناہ یہ جوانی میں لگتا ہے، اور جوانی میں لگنے کے بعد انسان اگر اس کی فکر نہ کرے تو بڑھاپے تک یہ بیماری رہتی ہے، بڑھاپے میں بھی نہیں جاتی۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ یہی بدنگاہی انسان کو زنا تک لے جاتی ہے، اور ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ زنا یہ ایسا گناہ ہے کہ جو انسانوں پر قرض بن جاتا ہے۔ کیا مطلب قرضے کا؟ کہ اگر کسی نے کسی کی ماں بہن کو غلط نگاہ سے دیکھا یا کسی نے کسی کے ساتھ زنا کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ اس گناہ کا بدلہ اس کے گھر والوں سے چکاتا ہے۔ ایک واقعہ سنا کر اپنی بات ختم کروں۔ ہمارے علماء نے ایک سنار کا واقعہ لکھا کہ ایک سنار دوپہر کے وقت اپنے گھر پہنچا۔ جب گھر گیا تو دیکھا اس کی بیوی رو رہی تھی۔ یہ بڑا حیران ہوا کہ یہ دوپہر کے وقت کیوں رو رہی ہے، تو اس نے بیوی سے کہا کیوں روتی ہو؟ تو کہنے لگی کہ ہمارے گھر میں جو جوان بچہ تھا جس کو ہم نے اپنا بیٹا سمجھ کے رکھا تھا، جو ہمارے گھر میں پانی لانے کی خدمت کیا کرتا تھا، آج دوپہر کو جب وہ پانی لے کر آیا تو اس نے شہوت کے ساتھ میرا ہاتھ دبایا، اس لیے میں روتی ہوں کہ جسے ہم اپنا بیٹا سمجھتے تھے اس نے یہ حرکت کی ہے۔ جب بیوی نے یہ بات کہی تو شوہر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، شوہر رونے لگا تو بیوی نے کہا ارے تم کیوں روتے ہو؟ رونا تو اس کو چاہیے جس کو ہم بیٹا سمجھ کر رکھتے تھے۔ قصور نہ میرا ہے، قصور نہ تمہارا ہے، قصور تو اس بچے کا ہے۔ جب یہ بیوی نے کہا تو سنار نے روتے ہوئے کہا دیکھو قصور نہ اس بچے کا ہے، قصور نہ تیرا ہے، قصور اصل میں میرا ہے۔ تو بیوی حیران تھی کہ تمہارا کیا قصور ہے، تم تو ابھی دکان سے آئے۔ تو سنار نے کہا اصل بات یہ ہے کہ میں اپنی دکان پر بیٹھا ہوا تھا، صبح میں ایک عورت اپنے ہاتھ کے لیے بنگڑی بنانے کے لیے آئی تھی اور میں اس کی کلائی کا ناپ لے رہا تھا، اور دوران ناپ مجھے اس کی کلائی اچھی لگی تو میں نے اس کو شہوت سے دبا لیا، بس میں نے وہاں شہوت سے دبایا، اللہ نے اس کا بدلہ میرے گھر سے چکا لیا۔ علماء لکھتے ہیں یہ قرض ہے انسان پر۔ ایک نوجوان کا واقعہ لکھا جو اپنی دکان میں رومال بیچا کرتا تھا۔ وہ نوجوان جب بڑی عمر ہوئی اور موت کا وقت آیا تو موت کے وقت لوگ اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں، لیکن یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، ایک جوان عورت کا بار بار نام لے رہا تھا، بار بار اس کی زبان پر اس عورت کا نام آ رہا ہے۔ لوگ حیران تھے کہ اس کو کلمے کی تلقین کرتے ہیں، یہ کلمہ نہیں پڑھ رہا، کسی اجنبی عورت کا نام لے رہا۔ جب اس کو ہوش آیا تو پوچھا بھائی ہم تمہیں کلمہ پڑھا رہے تھے، یہ کیا بات تھی؟ تو اس نے درد اور افسوس کے ساتھ کہا کہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے معاف کر دے، جوانی میں اپنی دکان پر رومال بیچا کرتا تھا، اس وقت میری دکان پر ایک حسین عورت آئی تھی، میں نے اس عورت کو شہوت کی نگاہ سے دیکھا تھا، اس کی سزا اللہ مجھے موت کے وقت دے رہے تھے۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ یہ ایسے گناہ ہے بدنگاہ اور زنا کاری کہ یہ انسان کے ذمہ قرض ہو جاتا ہے۔ انسان اگر سچے دل سے توبہ نہ کرے تو یہ قرضہ بعد والوں سے چکایا جاتا ہے۔ جب سنار نے یہ کہا کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے تو عورت بھی حیران ہو گئی کہ تم نے یہ کیا کیا؟ کہا خیر جو ہونا تھا ہو گیا،
سنار دکان پر جانے لگا تو بیوی سے کہہ کر جا رہا ہے کہ دیکھو اب وہ دوپہر کو پھر پانی لے کر آئے گا، تم اسے کچھ مت کہنا، بس دیکھو وہ کیا کرتا ہے۔ سنار دکان پہ چلا گیا، شام کو واپس آیا تو واپس آ کر بیوی کو پوچھنے لگا کہ کیا وہ آیا تھا پانی لے کر؟ بیوی نے کہا ہاں وہ پانی لے کر آیا تھا۔ کہا اس نے کیا کیا؟ تو بیوی نے کہا عجیب بات ہوئی۔ کہا کیا ہوا؟ کہا وہ پانی لے کر آیا، پانی رکھا اور 2 ہاتھ جوڑ کے میرے سامنے معافی مانگنے لگا کہ مجھے معاف کر دو، آپ میری ماں کے برابر ہیں، آپ نے مجھے بیٹا سمجھ کر پالا ہے، میں نے بہت بڑی غلطی کر دی کہ آپ کا ہاتھ پکڑ لیا، اتنی مرتبہ مجھے بیٹا سمجھ کے معاف کر دو، آئندہ کبھی میں یہ حرکت نہیں کروں گا۔ سنار بڑا حیران تھا کہ یا اللہ، جس نے یہ حرکت کی تنہائی میں، وہی دوپہر کو بعد میں آتا ہے تو ہاتھ جوڑ کے معافی مانگ رہا ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ بیوی نے کہا کیا وجہ اس کی؟ تو اب سنار کہتا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں یہاں سے دوپہر کو دکان پر گیا، میں نے 2 رکعت نماز توبہ کی پڑھی، اللہ سے توبہ کی کہ اللہ میں نے دکان پر گناہ کیا، تو نے گھر پہ بدلہ لے لیا، اے اللہ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، آئندہ کبھی ایسا گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ علماء لکھتے ہیں کہ سنار نے ادھر توبہ کر لی تو جس کی نگاہ بگڑی تھی اللہ نے اس کو توبہ کی توفیق دے دی۔ ہمارے علماء لکھتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کی اصلاح چاہتے ہیں اور ہم اپنے گھر والوں کی عزت و آبرو چاہتے ہیں تو ہم کو چاہیے کہ ہم خود اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں کر لیں۔ اگر ہماری نگاہیں کنٹرول میں آ گئی تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ دوسروں کی نگاہوں میں ہمارے گھر والوں کی عزت ڈال دیں گے۔ جب گھر کے مرد کی نگاہ پھرنے لگتی ہے تو پھر دوسروں کو جرأت ہوتی ہے قدرتی طور پر کہ دوسروں کی نگاہیں گھروں میں آتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شرم و حیا والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جو بیان فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں وہ شرم و حیا تھی جو مدینہ کی کوانی بچیوں کی نگاہوں میں نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی نگاہوں میں شرم و حیا عطا فرمائے، پاکیزہ عفت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، مل جل کر پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ اخیر میں دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں چند مصرے پڑھتا ہوں، محبت کے ساتھ سماعت کروں۔ مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام کی نورانی صورت پہ بے حد سلام کی پاکیزہ سیرت پہ بے حد سلام جن کو معراج میں حج کی قربت ملے سارے نبیوں کی، جن کو امامت ملے اور خیر الامم جن کو امت ملے اور شفاعت کی جن کو اجازت ملے، اس نبی کی نبوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام۔ تبلیغ حق جو طائف گئے مل کے کفار پتھر لاگے مارنے، خون کفش مبارک میں تلوے جامے جن کی چوٹوں سے دنداں او کر گرے، ان کے
حق میں دعا، ان کے حق میں دعا پر کرنے لگے، ان کے حق میں دعا پر کرنے لگے، ان کو اپنی تو رحمت سے خدا بخش دے، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، میرے مولا یہ رتبہ کسی کا نہیں، اس قدر رحم و رأفت، اس قدر رحم و رأفت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمت پہ بے حد سلام، جن کے گھر میں ماہیوں، جن کے گھر میں ماہیوں چولہا جلا، جن کے گھر میں ماہینوں نہ چولہا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کئی روز ہو جاتے تھے چولہا جلانے کی نوبت نہیں آتی تھی، کھجور اور پانی پر گزارا ہوتا تھا۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوپٹے کے ایک کونے میں آدھی روٹی کا ٹکڑا باندھ کر حاضر ہوتی ہے، عرض کرتی ہے ابا جان آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ کیا بات ہے؟ حضرت فاطمہ عرض کرتی ہے ابا جان کئی دنوں سے ہم فاقے سے تھے، ہم بھوکے تھے، ہم نے کچھ نہیں کھایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ کما کر آٹا لے کر آئے، میں نے 5 روٹیاں پکائی، اے ابا جان ایک روٹی میں نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، دوسری روٹی میں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی، تیسری روٹی میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھلائی۔ اسی میں ایک سائل دروازے پر اللہ کے نام پر سوال کرتے ہوئے آیا، وہ اللہ کے نام پر سوال کر رہا تھا، چوتھی روٹی میں نے اس سائل کو کھلا دی اور 5ویں روٹی میرے حصے کی رہ رہی تھی، میں اسے کھا رہی تھی۔ اے ابا جان آدھی روٹی میں نے کھائی، اچانک مجھے آپ کا خیال آ گیا کہ بیٹی فاطمہ تو اپنے گھر میں بیٹھ کر روٹی کھا رہی ہے، پتہ نہیں تیرے والد پر کیا گزرتی ہو۔ اے ابا جان جیسے ہی مجھے آپ کا خیال آ گیا یہ آدھی روٹی دوپٹے میں باندھ کر آپ کی خدمت میں آ گئی ہوں، آپ اس کو قبول فرما لیں۔ دونوں جہاں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس روٹی سے ایک لقمہ توڑتے ہیں، اپنے منہ میں رکھتے ہیں، اس کے بعد فرماتے ہیں بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی، بیٹی فاطمہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں تیرے والد کی جان ہے، آج 3 دن ہو گئے تیرے والد نے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں رکھا۔ سوچو مسلمانوں جن کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے، جن کے جسم اثر کو پتھروں سے لہو لہان کیا گیا، انہوں نے اس دین کو ہم تک پہنچانے میں کوئی کمی باقی نہیں رکھی۔ آج اللہ نے ہمیں قسم قسم کی نعمتیں دے رکھی ہے، قسم قسم کے لباس اور کھانے دے رکھے ہیں۔ کمی ہے اگر ہماری زندگیوں میں اور کمی ہے ہمارے گھروں میں تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی کمی ہے۔ جن کے گھر میں ماہیوں، جن کے گھر میں ماہیوں نہ چولہا جلا، مرد دم جن کے گھر میں دیا تک نہ تھا، ان کی دادوں دہش کا کہوں حال کیا سی گزرتے دیے جس نے دریا بہا، کوئی محروم در سے نہ سائل گیا، کوئی محروم در سے
نہ سائے گیا اس نبی کی سخاوت، اس نبی کی سخاوت پہ بے حد سلام، مصطفیٰ شان رحمہ پہ بے حد سلام۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا، کیا فائدہ فکر بیش و کم سے ہوگا؟ ہم کیا ہے جو ہم سے کوئی کام ہوگا؟ جو کچھ ہوا ہوا تیرے کرم سے، جو کچھ ہوگا تیرے کرم سے ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے، اے بندے مانگ، کیا مانگتا ہے؟ ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ، اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ، ہم آپ کے گنہگار بندے، سیاہ کار بندے، اقراری مجرم، اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیتے ہیں۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کو لے کر دیتے ہیں، ہم اپنی خطاؤں کو لے کر دیتے ہیں، اور اے اللہ ہم اپنے گناہوں کو لے کر نہ بیٹھے تو کیا لے کر بیٹھے؟ ہمارے پاس سوائے گناہوں کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ، راتیں بھی گناہوں میں گزر رہی ہیں، دن بھی گناہوں میں گزر رہے ہیں۔ اے اللہ، ہم تو وہ گنہگار ہیں جب گناہ کرتے ہیں وہ سارے دروازے بند کر دیتے ہیں جہاں سے دنیا والے دیکھتے ہیں، اور اے اللہ وہ دروازے کھلا چھوڑ دیتے ہیں جہاں سے آپ رب العالمین دیکھ رہے ہیں۔ اے اللہ، اے اللہ، بڑا افسوس ہوتا ہے مالک کہ جب گناہ کرتے ہیں ہم اپنے چھوٹے بچے کی تو شرم کرتے ہیں، اس سے تو پردہ کرتے ہیں۔ اے اللہ، شرم نہیں کرتے کسی ذات کی تو آپ کی شرم نہیں کر رہے۔ اے اللہ، بے شک خطا کار ہے، گنہگار ہے۔ اے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی مغفرت کروا دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت کروا دے، بھائیوں بہنوں کی مغفرت کروا دے۔ اے اللہ، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے گھر کا دروازہ کھلتا ہے، اندر سے بچہ روتے ہوئے باہر نکلتا ہے، ماں پیچھے غصے میں آتی ہے، بچے کو تھپڑ مارتی ہے، بچہ روتے ہوئے دور تک چلا جاتا ہے، پھر ٹھہرتا ہے، دھیرے دھیرے واپس آتا ہے، یہاں تک کہ بچہ ماں کی دہلیز پر آتا ہے، دستک دیتا ہے، ماں دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھولتے ہی اپنے نافرمان کو دیکھتی ہے، غصے میں آ جاتی ہے، کہتی ہے کیوں آیا ہے یہاں، چلا جا ہمیشہ کے لیے۔ وہ بچہ روتے ہوئے کہتا ہے، اے ماں، جب تیرا در چھوڑا تھا دل یہ چاہتا تھا ہمیشہ کے لیے تیرا در چھوڑ کے چلا جاؤں، لیکن اے ماں جب دور تک گیا ہوں اندر سے آواز آ رہی تھی، اے بیٹا دنیا میں تجھے سب کچھ مل جائے گا لیکن مجھ جیسی ماں نہیں مل سکتی۔ اے اللہ، ماں ہوتی ہے، یہی تو ماں ہے۔ بچہ پیشاب کر دے، ماں پیشاب میں سو جاتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے۔ اے اللہ، یہی تو وہ ماں ہے جن کے قدموں کے نیچے آپ نے جنت رکھی ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے۔ اے اللہ، ہمیں اپنے ماں باپ کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ان کے ساتھ صلہ رحمی کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ چھوٹا سا بچہ یہ جملہ کہہ رہا ہے، ماں کا دل نرم ہو جاتا ہے، وہ اپنے بچے کو سینے سے لگا دیتی ہے، غصہ بھول جاتی ہے۔ اے اللہ، جس طرح ایک ماں اپنے بچے سے محبت کرتی ہے، اے اللہ اس سے کہیں زیادہ اے اللہ آپ اپنے گنہگاروں سے محبت رکھتے ہیں۔ اے اللہ، اسی لیے تو آپ نے ہم کو یہاں جمع کیا ہے، آپ نے یہاں بٹھائے ہوئے،
اے اللہ ہم آئے نہیں ہیں، ہم تو لائے گئے ہیں اللہ، یہ آپ کی توفیق کا کرشمہ ہے اللہ، اگر آپ توفیق نہ دیتے تو اتنے سارے لوگ نہ آتے اللہ، آپ کی توفیق سے آئے ہیں، آپ نے بلایا ہے ہمیں، اے اللہ ہم تو دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہیں مالک، دنیا کے بازاروں میں ہمیں سب کچھ مل جائے گا لیکن آپ جیسا رب نہیں مل سکتا ہے۔ اے اللہ آپ کتنے مہربان ہیں، آپ کتنے عفو درگزر کرنے والے ہیں، اے اللہ جب سے پیدا ہوئے آج تک گناہ کرتے رہے، آپ کو ناراض کرتے رہے، لیکن اے اللہ یہ آپ کی شان رحیمی، یہ آپ کی شان کریمی، اتنے سارے گناہوں کے باوجود اے اللہ آج تک نہ کبھی آپ نے ہمیں ذلیل کیا ہے، نہ بدنام کیا ہے، نہ رسوا کیا ہے، حالانکہ اللہ آپ چاہیں آنے واحد میں ذلیل کر سکتے ہیں، بدنام کر سکتے ہیں، رسوا کر سکتے ہیں، لیکن اے اللہ اس کے باوجود آج تک کبھی آپ نے نہ ذلیل کیا ہے، نہ بدنام کیا ہے، نہ رسوا کیا ہے۔ اے اللہ جیسے دنیا میں ستاری کا معاملہ فرمایا، اے اللہ آخرت میں ستاری کا معاملہ فرمانا، عفو درگزر کا معاملہ فرمانا، رحم و کرم کا معاملہ فرمانا، اے اللہ اتنے سارے لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر دیتے ہیں، اے اللہ ان میں جوان بھی ہے، وہ نوجوان جن کی جوانی کے سجدے آپ کو بہت پسند ہے مالک، اے اللہ وہ نوجوان جو اپنی جوانی کے گناہوں پر افسوس کر رہے ہیں، آہیں لے رہے ہیں، اے اللہ سفید داڑھی والے ہاتھ پھیلا کر دیتے ہیں، جن کی داڑھیوں کو دیکھ کر آپ کو شرم آتی ہے میرے مالک، اے اللہ اہل دل علماء حفاظ کرام ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، بیچاری مائیں بہنیں اے اللہ دن بھر کی تھکی ہوئی اس وقت تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھی ہے، معصوم بچے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اے اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر بیٹھے ہیں، اور اے اللہ ہم تو دل کی گہرائیوں سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب تیرے محتاج ہیں، تو کسی کا محتاج نہیں ہے، اے اللہ ہماری کیا ضرورتیں ہیں، ہماری کیا پریشانیاں ہیں، ہمارے کیا غم کیا دکھ ہے، اے اللہ بہتر جانتے ہیں، اے اللہ سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کے غم و دکھوں کو دور فرما، اے اللہ حلال اور پاکیزہ عافیت والی سکون والی برکت والی روزی عطا فرما، اے اللہ حرام اور مشتبہ غذا سے حفاظت فرما، اے اللہ مسلمانوں کو ایک بنا دے، نیک بنا دے، مل جل کر پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ آپس کے جھگڑوں سے دور ہوتے ہوئے ایک دوسرے کو سینے سے لگانے کی توفیق عطا فرما دے، اے اللہ اسلام اور مسلمان جہاں بھی آباد ہے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرما لے، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزتیں دے دے، غلبہ دے دے، اے اللہ مسلمانوں کی جانوں کی مالوں کی عزت آبرو کی حفاظت فرما لے، اے اللہ تو اس میں برکت پیدا فرما دے، اے اللہ ہماری اس بستی پر اپنی خصوصی برکتیں نازل فرما، اے اللہ جن نوجوانوں کی اور جن دوست احباب کی فکروں اور محنتوں کے سلے میں آج کا یہ پروگرام ہوا، اے اللہ تو ان سب کو دنیا آخرت میں بہتر بدلہ عطا فرما، اجر عظیم اجر جزیل عطا فرما، اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، آپ کے ذمہ قبول کرنا ہے، اے اللہ ہماری ان تمام دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ الخیر میں تمام صحابہ تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام کے صدقے میں اور قرآن عظیم کے صدقے میں اور اے اللہ ان بیٹھنے والوں میں جن کے سجدے تجھے پسند ہیں، اے اللہ ان کے سجدوں کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول کر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ تاریخ 23/4/2010 کے دن مسیحیہ میں مولانا حضرت مولانا رسول احمد بلوچی صاحب کا بیان ہوگا۔